صلی وسلم دائما ابدا. الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقنا والاعتصامنا الا باللہ والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبنا المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے اس ادارے کے پریزیڈنٹ، چیئرمین، اساتذہ، طلبہ، انتظامیہ اور جس کسی نے جس طرح سے بھی اس تعلیمی سفر میں تعاون کیا، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کامیابی پر اور اس کاروان کو اس آزمائشی دور میں لے کر کے چلنا اور بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم فراہم کرنا کوئی آسان کام نہیں. جس مہنگائی اور چیلنجز کے دور میں انسان اپنے گھر میں چند افراد، چند بچوں کی پرورش کرنے کے لیے شب و روز فکر مند رہتا ہے، وہاں پر سینکڑوں بچیوں کو پڑھانا، انہیں تربیت دلانا اور صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم، اور اس دنیاوی تعلیم میں بھی جدید آپ دنیاوی مواقع کس طرح فراہم کر سکتے ہیں، اسے ان تک پہنچانا، یہ یقیناً ہمت کی بھی بات ہے اور جنون کی بھی بات ہے. اس دور میں جب تک آپ کسی کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر جنونی کیفیت پیدا نہ ہو، تب تک اس کام کو آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے. چاہے ایک طالب علم کو دیکھیں، اگر کسی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری وہ کر رہے ہوں تو جب تک ان کے اندر صلاحیت، وہ فکر جنونی طور پر نہیں ہو، وہ اس منزل کو نہیں پا سکتے. اسی طرح یہ جو بچیاں ہیں آج، یہ آپ کا پہلا مرحلہ ابھی شروع ہوا ہے یہاں پر سیکھنے کا اور آگے سکھانے کا. دنیا میں کس قسم کی تبدیلی آ رہی ہے، مجھے یقین ہے، میں موجود نہیں تھا لیکن علامہ مفتی خالد ایوب صاحب نے بہت واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا اس بات کو. صرف آپ جو درسیات پڑھ کر کے جا رہی ہیں یا اساتذہ سے پڑھ کر کے جا رہی ہیں، دنیا اس سے بہت آگے ہے، بہت زیادہ آگے ہے. اور جن تعلیمات کو ابھی آپ حاصل کری ہیں، یہ آپ کی منزل کی یہ پہلی سیڑھی ہے اور یہ ابتدا ہے. اس ابتدا کے بعد آپ کو اپنے گھریلو معاملات کو بھی دیکھنا ہے اور سماجی اور سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہے. سوسائٹی میں صرف تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور اپنے بچوں کی فیوچر پلاننگ، جو ہمارے یہاں اکثر نہیں ہوتی ہے مدرسوں میں یا دینی اداروں میں. بچے کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی لیاقت، صلاحیت کسی فیلڈ میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، چونکہ یہاں والدین بھی موجود ہیں کثیر تعداد میں، جب تک آپ ان کے ہنر کو نہیں پہچانیں گے، ان کے ہنر کو اگر نہیں پہچانتے ہیں تو ان کی تربیت اس طرح سے آپ نہیں کر پائیں گے. تو اپنے بچوں کو بیسک تعلیم تو آپ ضرور دیں، اس بیسک تعلیم کے ساتھ آپ کو اپنے بچوں کی ہنر بھی پہچاننی ہے اور اس ہنر کے ساتھ ساتھ ان کی اسی طور پر تربیت دینی ہے. ایک چیز جو اس وقت سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دین سے زیادہ دنیا دکھا کر کے آپ کو مرغوب کیا جا رہا ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ کامیابی صرف اس کے پاس ہے جو دنیا حاصل کرے. ہم اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اہل ایمان وہ ہے کہ جس کے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پٹا ہے. اب وہ آزاد اونٹ کی طرح نہیں ہے کہ جو جدھر چاہے ادھر چلے جائے اور وہ آزاد ہو اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو. آپ اس قوم کی بچیاں ہیں، آپ اس قوم کی بیٹیاں ہیں جن کے پاس سب سے بہتر ہدایت کی چیز موجود ہے، وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے. اس بہتر ہدایت کے ساتھ پروردگار نے اس ہدایت کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس پر قائم کیسے رہنا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا کیسے ہے، اس کے لیے اپنے پیارے نبی کی زندگی بھی آپ کو عطا فرمائی. تو دو چیز ہمارے گھر میں اس ترقی کی راہ میں چلتے ہوئے جو ہم جن چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، وہ ایک ہے قرآن کی تعلیم اور دوسری ہے اپنی نبی کی سنت. ان دو چیزوں کو آپ کو مضبوطی سے تھامنا ہے. باقی اسلام
آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان جس آیت پر کیا گیا وہ آیت تعلیم کے تعلق سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ربوبیت، وحدانیت، اللہ کے نبی کی منزلت بتائی جاتی، لیکن قرآن نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب آپ پڑھو۔ تو اسلام کبھی نہیں کہتا کہ پڑھنے کے لیے کس سے پڑھو، کہاں پڑھو، کیا پڑھو، کس چیز کو پڑھو۔ اسلام ایک چیز کو کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو چیز بھی پڑھو وہ اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھو۔ اگر آپ ڈاکٹر بنتی ہیں اور اگر سوسائٹی کی خدمت کرنا ہے اور رب کی رضا اگر مقصود ہو تو مجھے یقین ہے علماء کرام سے آپ پوچھیں اس بات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ لیکن اگر میں عالم بنا ہوں اور یہ میرا ارادہ ہو کہ عالم بننے کے بعد مجھے دنیا کمانا ہے صرف، تو یقیناً میرا عالم بننا بھی بے سود ہے۔ تو ایک، آپ اگر دینی تعلیم سیکھی ہیں تو رب کی رضا آپ کے لیے سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور اسلام شریعت کبھی بھی کسی کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتی، چاہے وہ جہاں چاہے وہاں پڑھے، جو چاہے وہ پڑھے، لیکن پڑھنے کے پیچھے بنیاد، بیسک اسٹرکچر آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی رب کی رضا ہو۔ کوئی ایسی تعلیم جو آپ کو رب سے دور لے جائے، اس کے نبی سے دور لے جائے، آخرت سے دور لے جائے، یقین جانے وہ تعلیم نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں فائدہ دے گی۔ اور جو چیز آخرت میں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دادا حضور کے روابط سیاسی بھی تھے، دینی بھی تھے، دنیاوی بھی تھے، ہر طبقے کے لوگوں سے تھے۔ ایک سیاست داں اس دور میں ایک پارٹی کی لیڈر تھی بہت، وہ ان کے پاس آئی کہ قادری صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایم پی بن جائیں، اور ان کے سامنے یہ دعوت دی کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ جائیں۔ تو دادا حضور نے فرمایا اس وقت کہ کیا پارلیمنٹ میں میرے جانے سے یہ چیز کیا میری ذات کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے، کیا یہ میری ذات کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ تو آپ نے ان کے سامنے اس بات کو کہتے ہوئے بات مسترد کر دی کہ جو چیز میرے لیے آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور جو چیز میرے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے وہ یقیناً دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو آپ ایک تو قرآن کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھنا، 2 4 5 قرآن ختم کر دینا۔ قرآن یقیناً آپ ترجمے کے ساتھ اس کی تفہیم کی طرف جائیں، سیرت النبی کی طرف آپ لے کر کے آئیں اپنے بچوں کو، اور تیسری چیز یہ ذہن میں آپ اپنے بچوں کے ضرور ڈالیں کہ آپ دین پڑھو یا دنیا پڑھو، ایک چیز پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کبھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اس ادارے کے تمام منتظمین بالخصوص حاجی قمر الدین صاحب کو اور مولانا اشرفی صاحب کو اور جو بھی حضرات اس ادارے سے جڑے ہیں ان تمام کو، اور ہم بھی دعا گو ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے جو بھی مقاصد ہے اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔